अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मा अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन उसे अपने ड्राइवर शहरोज से मोहब्बत हो गई। उसने जिद करके शहरोज से शादी कर ली तो बाप ने सारे ताल्लुक तोड़ दिए। बिस्मा शहरोज के छोटे से घर में रहने लगी, जहां सास नंदों ने उसका जीना अजीरन कर दिया। बिस्मा गुस्ल करने जाती तो मोटर बंद कर देते, पंखा चलाती तो कहते बिल आ रहा है। खाना एक वक्त का मिलता, एक वक्त भूखी रहती। अब बिस्मा को पछतावा होने लगा कि प्यार से पेट नहीं भरता। वो शहरोज को किसी बहाने से छोड़ना चाहती थी ताकि वापस आसाइशें मिल सकें। एक रात जब वो शहरोज के घर से आधी रात को भागकर अपने वालिद के घर पहुंची तो वालिदैन ने उसे, मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे झोंपड़ी में भी गुजारा कर लूंगी, सूखी रोटी भी खा लूंगी। तुम्हारे हाथ अगर मेरे सर पर रहा तो मुझे तपती धूप भी महसूस नहीं होगी। तुम मेरे साथ हो तो मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये वो सारी बातें थीं जो मैंने ही कही थी, और अब दिन रात मेरे कानों में मेरी ये बातें गूंजती रहती थी। मेरी हालत इतनी अबतर हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी। इस दुनिया में सबसे बड़े बड़े फसाद हमेशा मोहब्बत ही लेकर आती है, और मेरी जिंदगी में भी फसाद मोहब्बत की वजह से आया था। मेरा नाम बिस्मा है। मैं एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। मेरे वालिद एक बहुत बड़े कारोबारी शख्स थे। उनका शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होता था। उनके पास सब कुछ था जो एक इंसान की जिंदगी में हो सकता था, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों की कीमत नहीं जानी थी। मेरे वालिद ने एक दिन मुझे एक नई गाड़ी तोहफे में दी। वो गाड़ी मेरे लिए एक ख्वाब की तरह थी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी एक दिन मुझे बस ऐसी ही गाड़ी मिलेगी। लेकिन जब मुझे ये गाड़ी मिल गई तो मुझे गाड़ी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। मैं गाड़ी चलाने का नहीं जानती थी, और न ही मेरी माँ मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त देती थी। मेरे वालिद ने सोचा जब तक मुझे गाड़ी चलाना सीखने का मौका ना मिले तब तक एक ड्राइवर रखना ज़रूरी होगा। इसलिए उन्होंने एक नौजवान ड्राइवर रख लिया जो मेरी उम्र का ही था। वो बहुत ही खूबसूरत, सेहतमंद और एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। उसका नाम शहरोज था। जब मेरी माँ ने उसे पहली बार देखा तो वो कुछ हैरान हुई। उन्होंने मेरे वालिद से कहा, इतना खूबसूरत ड्राइवर क्यों रखा है? मेरे वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, बल्कि ये हमारी बेटी की हिफाजत भी करेगा। मेरे वालिद ने कहा, जब मेरी बेटी बाजार जाएगी या दोस्तों के घर जाएगी तो रास्ते में अगर कोई मसला आया तो शहरोज उसे बचा सकेगा। वो सिर्फ गाड़ी नहीं चलाएगा, बल्कि वो एक बॉडीगार्ड की तरह भी काम करेगा। ये बात मेरी माँ को तसल्ली दे गई और उन्होंने उसकी तरफ से कोई एतराज नहीं किया। मेरे वालिद बहुत अमीर थे और उनको इन छोटी छोटी बातों की कभी फिक्र नहीं होती थी। उन्हें इस बात का भी कोई मसला नहीं था कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी या मुझे ड्राइवर की जरूरत थी। मुझे गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन ड्राइवर का साथ भी एक अलग नोयत का था। शहरोज हमेशा खामोश रहता था। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते थे तो उसके साथ बात करना अजीब लगता था, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करता था। हम बस गाड़ी में सफर करते थे और वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहता था। लेकिन फिर भी रोजाना उसके साथ सफर करते हुए कभी कभार कोई ना कोई बात हो ही जाती। मैं शुरू में उससे मामूली बातें करती थी, जैसे शहरोज तुम्हें कहाँ जाना है या आज का दिन कैसा गुजरा, लेकिन वो बहुत कम बोलता था और ज्यादातर खामोश रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी बातों का जवाब देना शुरू कर देता। कभी कभी वो मेरे सवालात का मुख्तसर जवाब देता और कभी वो कोई छोटी सी बात कर देता जो मुझे बहुत अजीब लगती। शहरोज का रवैया मुझे शुरू में थोड़ा सर्द लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे उसका ये रवैया पसंद आने लगा। वो जब बात करता तो बहुत सोच समझ कर बोलता, जैसे वो हमेशा किसी बात को गहराई से समझता था। मुझे ऐसा महसूस होता कि वो मेरी हर बात पर गौर करता था और जवाब देने में एहतियात करता था। उसका खामोश रहना, उसका सोच समझ कर जवाब देना और उसका मुखलिस अंदाज मुझे बहुत पसंद आने लगा। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में एक खास जगह बनाने लगी। फिर एक दिन जब हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और सफर कर रहे थे तो शहरोज ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल को बहुत गहरा लगा। वो बोला, तुम्हें कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती? ये सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर गया और मैंने कहा, हाँ, कभी कभी लगता है कि हम बस चलते जाते हैं और हालात के साथ बह जाते हैं। वो हंसते हुए बोला, मैं भी यही महसूस करता हूँ। उसके बाद हमारी बातों का सिलसिला और बढ़ने लगा।
مجھے لگنے لگا شاید شہروز بھی میری طرف متوجہ ہے۔ اس کا رویہ میرے لیے کچھ الگ تھا۔ وہ ہمیشہ میری باتوں کو توجہ سے سنتا تھا اور جب بھی کوئی موقع ملتا وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ مجھے ایک نئی گاڑی ملی ہے اور اس سے بھی زیادہ مجھے شہروز پسند آنے لگا ہے۔ وہ خوبصورت تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، لیکن میں اسے بتانے سے شرماتی تھی کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس دوران مجھے ایسا لگنے لگا کہ شہروز بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے اور اس کی نگاہوں سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ بھی میرے بارے میں کچھ خاص سوچ رہا ہے، لیکن میں ابھی تک اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے جھجک رہی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو میں کس طرح اس کا سامنا کروں گی۔ شہروز کی خاموشیوں میں ایک گہرائی تھی اور اس کی باتوں میں ایسا کچھ تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کا دلکش رویہ، اس کا مخلص طریقہ اور اس کی پرہیزگاری مجھے بہت پسند آنے لگی تھی اور اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ شہروز بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن شہروز نے اچانک مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور ہم دونوں سفر کر رہے تھے جیسے ہر دن ہوتا تھا۔ پھر اچانک اس نے میری طرف مڑ کر کہا، بسمہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی جسے میں نے فوراً محسوس کیا۔ میں تھوڑا سا چونکی اور اس کی طرف دیکھا۔ شہروز نے گہری سانس لے کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں بسمہ۔ مجھے یہ بات تمہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اب جب دل میں اتنی شدت سے ہے تو چھپانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی باتوں میں سچائی اور گہرائی تھی اور میں تھوڑی سی حیران بھی ہوئی کیونکہ میں نے کبھی اس سے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ اتنی بے تکلفی سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ لیکن بھی شہروز نے اپنی بات مکمل کی، لیکن میں بڑا غریب آدمی ہوں بسمہ۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور وہاں میرے والدین، میری ماں، بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ میں ان کے لیے یہاں کام کرتا ہوں، مہینے کے پیسے بھیجتا ہوں تاکہ ان کی زندگی کا گزارا ہو سکے۔ وہ لمحہ خاموشی کا تھا اور میں بھی اس کی باتیں سن کر گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ شہروز کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور اس کے لہجے میں ایک دکھ چھپ گیا تھا۔ پھر وہ بولا، میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے بسمہ، مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا، لیکن جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں اپنی محبت دے سکتا ہوں۔ شہروز کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شہروز، انجام کا مت سوچو، ہم لوگ تو ویسے بھی روز باہر جایا ہی کرتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی ہوٹل میں جاتی تو تم گاڑی میں ہی بیٹھتے تھے کیونکہ تم ڈرائیور تھے، لیکن اب تم ڈرائیور نہیں رہے، تم میرے ساتھ ہو، میرے محبوب ہو۔ ہم دونوں کی دنیا بدل چکی تھی اور اب ہم جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے تھے، کھانا کھاتے، فلمیں دیکھتے، شاپنگ کرتے اور وقت گزارتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے محبت کا یہ جذبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ شہروز کی قربت میں گزرتا تھا اور میں اس کے ساتھ اپنے ہر لمحے کو محسوس کرتی تھی۔ شہروز کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک اور اس کا نرم رویہ میرے دل کو بہت خوش کر دیتا تھا۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتی دل خوش ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا میں کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ مکمل تھا اور شہروز کی محبت میرے لیے سب سے اہم چیز بن چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کے بارے میں لوگ بھی بات کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص اسے دیکھتا وہ یہی کہتا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت مرد ہے۔ ایسے مرد تو آج کل مشکل سے ملتے ہیں۔ شہروز کی موجودگی میرے لیے ایک خوشی کی علامت بن چکی تھی اور میں اپنی دنیا میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن اچانک ایک دن میری ماں نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں ہمیشہ سے مجھے بہت محتاط اور سمجھدار تھیں اور وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھتی تھیں۔ وہ ہمیشہ میری حالت کو بہت دھیان سے دیکھتی تھیں اور اس دن بھی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میری خوشی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ کچھ تو ہے جو میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک دن جب میں گھر پہنچی تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا، بسمہ، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، لیکن کچھ تو ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، کیا تمہیں کچھ بتانا ہے؟ مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ میری ماں کو کچھ شک ہوا ہے۔
اس کا سوال بہت سیدھا اور سادہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا تجسس چھپا ہوا تھا۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتانے کا خوف تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں شہروز کے بارے میں کچھ جانے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس محبت کو قبول نہیں کر سکتی۔ محبت کوئی بد دعا ہے شاید، کہ یہ امیر کی ہوئی یا غریب کی، اس کو تکمیل کم ہی ملتی ہے۔ میری ماں کو شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا بس ایسے ہی خوش ہوں، گاڑی ملی ہے، سیر کرتی ہوں، اس لیے خوش ہوں۔ اب اداس ہو کر تو کوئی سیر نہیں کرتا نا؟ تو کہنے لگی ہاں، پر پہلے تم اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی تھی، آج کل اکیلی ہی جاتی ہو۔ میں نے کہا اکیلے ہی اچھا لگتا ہے مجھے، دوست کون سا اچھی ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہیں۔ میری ماں نے کہا لیکن تمہاری تو کوئی بھی ایسی دوست نہیں ہے، وہ سب تو بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا امی، اوپر اوپر سے سب ایسی ہی لگتی ہیں، اصل میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا دل صاف کر دیا اور وہ دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، لیکن ہم بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ماں باپ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہماری ختم ہوتی ہے۔ ایک دن میں شہروز کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھے تھی اور ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا اور اس لمحے میں سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہروز کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی اور میں خود کو اس کے ساتھ بالکل محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ ہم دونوں کا رشتہ اتنے صاف اور سچے جذبات پر مبنی تھا، لیکن مجھے اس لمحے کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشی بہت جلد ایک بڑی تبدیلی میں بدل جائے گی۔ اچانک میری نظر کیفے کے دروازے پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ میری امی اندر آ رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آ گئیں، اور پھر یہ خیال آیا شاید وہ میرا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ میری ماں نے آتے ہی ہمیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے دیکھ لیا اور فوراً میری طرف دیکھتے ہوئے غصے میں آ گئیں۔ وہ بغیر کچھ کہے فوراً مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئیں اور میں نے شہروز سے اپنی نظریں ہٹا کر بس اس کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میری ماں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن شام کو میرے والد کے سامنے یہ بات چھیڑ دی۔ وہ فوراً غصے میں آ گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر شہروز کو گریبان سے پکڑ لیا اور غصے سے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میری بیٹی سے محبت کرتے ہو، تم جیسے غریب کے ساتھ شادی؟ شہروز خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ بولا میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے مجھے دیکھ کر کہا کیا تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ میری ماں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو اور تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب میں نے شہروز کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی، جب اس کی باتوں میں سچائی اور احساس تھا، تو میں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے۔ میرے والد کا غصہ بہت بڑھ گیا۔ وہ فوراً غصے میں آ کر بولے کیا تم نے کچھ سوچا بھی ہے؟ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری ماں حیران رہ گئی کہ میں نے ایسا کہا اور وہ مجھ سے کچھ نہ بول سکی۔ آخر کار میرے والد نے شہروز سے کہا پھر لے جاؤ اس کو نکاح کر کے، اور جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر لو۔ اگلے دن شہروز نے میرے والدین کو کہا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے 4 گواہ بلا کر نکاح کروا دیا۔ میرے والدین رکتے رہے اور میری ماں نے کہا کیوں اس غریب کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں؟ تمہاری بیٹی نادان ہے، تم سمجھدار ہو، تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میرے والد نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے، تو ذرا اس کو محبت کا مزہ چکھنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں شہروز کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزاروں۔ اس کے بعد شہروز اور میں گاؤں چلے گئے، وہ گاؤں جہاں اس کا پورا خاندان رہتا تھا اور اس کا گھر بڑا اور بھرا بھرا تھا۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ شہروز نے اتنی جلدی شادی کر لی تھی اور مجھے لے کر آ گیا تھا۔ یہ ان کے لیے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ایک تو شہروز کی اچھی نوکری ختم ہو چکی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ شادی کر کے اچانک واپس آ گیا تھا۔ یہاں تک کہ خاندان کے کچھ افراد نے اس شادی پر اعتراض کیا اور مختلف باتیں کی، لیکن شہروز نے ثابت قدم رہتے ہوئے کہا اب یہ میری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہے گی، میں محنت مزدوری کروں گا اور اپنے خاندان کا خیال رکھوں گا۔ اس کی باتوں میں ایک عزم تھا اور وہ مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا
اور ہم دونوں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ شہروز کے خاندان کے لیے یہ سب کچھ ایک بڑا دھچکا تھا۔ نہ صرف ان کی امیدیں ٹوٹ گئی تھیں کہ شہروز کی نوکری چلی گئی، بلکہ یہ شادی بھی ایک بڑا دھچکا بن کر آئی تھی۔ لیکن شہروز نے اپنے خاندان سے کہا کہ وہ جو بھی ہو، وہ میری بیوی ہے، اور اب وہ دونوں ایک ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شہروز کے گھر والے نہایت روایتی اور سخت مزاج لوگ تھے۔ شروع میں تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ سب کچھ تھوڑی سی سمجھداری اور وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے جلد ہی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اس کی بہنیں اور اس کی ماں سب نے مجھے بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ میری ہر بات پر ان کی نظریں ایک جیسی تھیں، جیسے میں ایک اجنبی ہوں جو ان کے گھر میں بے جا دخل اندازی کر رہا ہوں۔ شہروز کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور میں اس میں بھی شامل ہو چکی۔ شہروز نے 2 مہینے محنت مزدوری کی، لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلے۔ وہ اس قدر محنت کرتا تھا کہ کبھی کبھار مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ایک دن میں ہفتے میں گھر آتا، باقی دنوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کام پر جاتا، اور جب وہ گھر واپس آتا تو تھکا ہارا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے کاموں میں الجھا رہتا تھا۔ مجھے یہ سب بہت تکلیف دہ لگتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ محبت کے لیے ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گھر والوں سے میری لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ جب میں کمرے میں سونے جاتی تو وہ پنکھا بند کر دیتے، کہتے کہ بل زیادہ آئے گا، اور جب میں کھانا مانگتی تو ایک وقت کا کھانا ملتا اور باقی وقت میں بھوکی رہتی۔ نہانے کے لیے باتھ روم جاتی تو موٹر بند کر دی جاتی، اور جب میں پانی گرم کرنے لگتی تو کہتے کہ اب گیس ضائع کرو گی، ٹھنڈے پانی سے ہی نہا لو۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا میری حالت خراب کر دیتا تھا، اور میری طبیعت بھی اکثر خراب رہتی۔ دن رات مجھے اپنے پرانے گھر کی راحتیں اور آرام یاد آتی تھی۔ وہ دن یاد آتے جب میری گاڑی ہوتی تھی، جب میرے پاس بے انتہا پیسے تھے، جب میں نرم بستر پر سو کر دن گزارتی تھی۔ میرے پاس نوکر تھے، ہر چیز میرے مطابق تھی، لیکن اب میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ محبت کے نام پر میں نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ شہروز سے جب بھی بات کرتی وہ مجھے یہی کہتا کہ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نہ تو کوئی بڑا بزنس مین ہوں، نہ ہی تمہیں کسی خواب میں زندگی گزارنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ میں تو تمہارا ڈرائیور تھا، اور اب وہ نوکری بھی نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بے بسی تھی، اور وہ اپنے کاموں میں الجھا رہتا تھا۔ جب میں اسے زیادہ بات کرتی تو وہ جھگڑا کرنے لگتا تھا۔ وہ اکثر مجھے یہ کہتا کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں ہے تو واپس چلی جاؤ، لیکن میں تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا۔ میرے دل میں ایک سوال ابھرتا تھا، آخر میں کس چیز کے لیے یہاں آئی ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں کی؟ کیا محبت صرف اتنی ہی ہوتی ہے؟ جو خواب میں نے اپنے ذہن میں باندھ رکھے تھے وہ سب دھندلے ہوتے جا رہے تھے، اور میری حقیقت ایک تلخ حقیقت بن چکی تھی۔ بسما اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے، ایک دن ایسا آیا کہ میں نے غفلت میں ایک گلاس توڑ دیا۔ میری ساس نے یہ دیکھ کر فوراً کہا، تم اپنے جہیز میں کچھ نہیں لائی ہو جو یہ توڑ دیا، یہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، بس اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ان کے الفاظ اتنے تلخ تھے کہ میں سن کر چپ ہو گئی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے اتنی باتیں سنانے لگیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ شہروز کے ساتھ میری زندگی بہت مشکل اور تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ ساری زندگی ایسے نہیں جی سکتی تھی۔ وہ ہفتے میں 7 دن گھر پر نہیں ہوتا تھا، ایک دن آتا تھا، اور باقی دنوں میں اکیلی رہتی تھی۔ محبت کے باوجود میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی تھی، اور میں نے سمجھا کہ صرف محبت سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، لیکن اب میں نے ٹھان لیا کہ میری زندگی کا یہ راستہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا تو میں نے شہروز کے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں چپکے سے گھر سے نکلی اور سیدھا ماں باپ کے گھر آ گئی۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو دروازہ بند تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہو۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے یہ توقع تھی کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہوگا۔ میں نے پی سی او سے اپنے بابا کو فون کیا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ کئی بار کوشش کی مگر ان کا کوئی جواب نہ آیا۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। इसी दौरान दूध वाला वहां से गुजरा। उसने मुझे पहचान लिया और कहा, बीबी जी, आपके माँ बाप तो काफी अरसे से यहाँ नहीं आए, वो ये घर छोड़ के कहीं और चले गए हैं। ये सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी जिंदगी का क्या रुख होगा। मैंने दोबारा अपने बाबा को फोन किया और मेरे पास इतने पैसे थे कि अगर वो कॉल उठा लेते तो शायद कुछ बात हो जाती, वरना फिर मेरे पास फोन करने के पैसे भी नहीं बचते। खुशकिस्मती से उन्होंने फोन उठा लिया। जब मैंने उनको सारी बात बताई कि मैं कहाँ हूं और क्या हो रहा है, तो वो बहुत सर्द आवाज में बोले, हम लोग तो बाहर के मुल्क चले गए हैं। तुम्हारी इस हरकत के बाद हमें यहाँ दिल नहीं लगा था, इसलिए हम सब कुछ बेचकर बाहर के मुल्क आ गए हैं। अब अगर तुम्हें यहाँ आना है तो शहरोज से कहो वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे कागजात बनवाए, लेकिन याद रखो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उनकी बातों ने मुझे बेहद धचका दिया और मैं ये सोचने लगी कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा और मैं कहाँ जाऊंगी। जब मेरे बाबा ने फोन पर यह कहा कि हम तुम्हारी हरकत के बाद यहाँ का सब कुछ बेचकर बैरूने मुल्क जा चुके हैं, तो मुझे एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं आया। उनके अल्फाज मेरे दिल पर चोट की तरह लगे। उनका कहना था, अगर मैं किसी तरह वहां पहुंच भी जाती तो मेरी औकात वैसी ही होती। उनकी बातों का मतलब साफ था कि मेरे लिए उनके दिल में कोई जगह बाकी नहीं रही। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खला पैदा हो गया। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जिस मोहब्बत के नाम पर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही मोहब्बत मेरी बर्बादी की वजह बन गई। लेकिन मसला ये था कि मैं अभी इस वक्त कहाँ जाऊं। न मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाने की बात की, न ही उनके पास जाने का कोई फौरी रास्ता था। मैं मजबूरन अपने शौहर शहरोज को फोन करने पर मजबूर हो गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। घर बंद है, माँ बाप ने मुझे मुस्तरद कर दिया है, मेरे पास कहीं जाने का कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन ये भी मेरी जिंदगी की एक और बड़ी गलती साबित हुई। शहरोज के घर वालों ने उसे मेरे बारे में पहले ही झूठी बातें बता दी थी। वो कह रहे थे कि मैं किसी के साथ घर से भाग गई हूँ। इन बातों ने शहरोज को इतना गुस्सा दिलाया कि वो हमारी मोहब्बत और रिश्ते को बिल्कुल भूल गया। उसने ये भूल कर कि हमने एक दूसरे को अपनी मर्जी से चुना था, मेरे किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। वो मुझ पर इल्जाम लगाने लगा और ऐसे जुमले कहे जो मेरे दिल को छलनी कर गए। शहरोज ने कहा, तुम घर से भागी हुई औरत हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। उसके अल्फाज ने मेरी रही सही इज्जत नफ्स को भी तोड़ कर रख दिया। मैं अपनी बेबसी के आलम में उसके साथ वापस उसके घर चली गई, लेकिन वहां जाकर सब कुछ वैसे ही था जैसा पहले था, ये शायद उससे भी बदतर। शहरोज मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। उसका रवैया मेरे साथ पहले से ज्यादा सर्द हो चुका था। ना तो उसकी मां का रवैया बदला, ना बहनों का। उनके ताने और तल्ख जुमले पहले से ज्यादा सख्त हो गए थे। मेरी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली अजियत में बदल चुकी थी। मेरे माँ बाप ने भी उसके बाद मुझसे दोबारा कभी राब्ता नहीं किया। ना उन्होंने ये जहमत की कि मुझे फोन करके ये बताएं कि मेरे वहां जाने के इंतजामात कब होंगे या क्या मुझे वहां बुलाया भी जाएगा या नहीं। वो अपनी जिंदगी में मगन थे और मैं यहाँ बीच में अटक कर रह गई थी। ना मैं अपने माँ बाप की रही, ना शहरोज की। मैं अक्सर रातों को जागती रहती, ये सोचते हुए कि मैंने अपनी जिंदगी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। वो ख्वाब जो मैंने मोहब्बत के नाम पर देखे थे, वो सब टूट कर बिखर चुके थे। शहरोज जो कभी मेरे लिए सब कुछ था, अब मेरे दुख का सबसे बड़ा सबब बन चुका था। एक दिन मैंने शहरोज से कहा, ये सब कुछ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने मोहब्बत की थी, एक दूसरे को चाहा था, फिर ये सब क्या हो गया। उसने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुमने अपनी हरकतों से खुद ये सब किया है, अब ये सब सहना तुम्हारी किस्मत है। ये सुनकर मैं और भी टूट गई। मैंने सोचा, क्या वाकई मैंने अपनी जिंदगी के फैसले इतने गलत किए? क्या मोहब्बत का ख्वाब देखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? मैं अपने आप से सवाल करती रही, लेकिन मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जिंदगी एक बंद गली की तरह हो गई है। ना मुझे शहरोज के साथ खुशी मिल रही है, ना मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाने की कोई बात की। मैं एक ऐसी दुनिया में रह रही हूँ जहां ना मुझे इज्जत मिली, ना मोहब्बत और ना सुकून। मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए। क्या मैंने वाकई अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है? क्या मुझे अपने फैसलों पर हमेशा पछताना पड़ेगा? या क्या मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी है?
आप लोग ये कहानी सुनकर जरूर सोचेंगे कि क्या माँ बाप अपनी औलाद को इतनी जल्दी भूल जाते हैं? क्या मियाँ बीवी जो मोहब्बत की शादी करके एक दूसरे को हासिल करते हैं, उनका रिश्ता इतनी जल्दी भूल जाता है? तो आप में से ही बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि वाकई ऐसा होता है। इंसान को बदलते देर नहीं लगती और मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में हूँ और सहूलियात के लिए परेशान थी। अब तो दोनों तरफ से मेरी इज्जत भी नहीं होगी। मर्द की मोहब्बत पे मान करने वाली औरत बेवकूफ होती है और मुझसे भी बेवकूफी हो गई। सोचा था कि और कुछ हो ना हो मोहब्बत तो है, पर अब तो वो भी नहीं रही और वो अपने घर वालों की बातें सुनता है। उनकी बातें सुनकर मुझसे और भी झगड़ा करता है और मैं बहुत परेशान हूँ। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।